بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 70 بار پڑھ لو۔ جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی کریں۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ بات عام بات نہیں، کیونکہ جب اسلامی سال کا نیا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو ایک مومن کے دل میں صرف تاریخ بدلنے کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو مہینوں، دنوں اور راتوں کے ذریعے عبادت، توبہ، ذکر اور نیکی کے مواقع عطا فرمائے ہیں، اور جب بات ربیع الاول کے مہینے کی ہو تو دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی نسبت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول آتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کا جذبہ تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 70 بار پڑھ لو۔ جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جائیں گے، ان کے گھر رزق دروازے توڑ کر آئے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ذکر و اذکار کرتا ہے، درود شریف کی کثرت کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتا ہے، وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو رزق، مال و دولت کثیر مقدار میں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے کب، کہاں، کیسے اور کتنی مرتبہ کیا پڑھنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، نئے چاند کے موقع پر مومن کے لیے اصل پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، گزشتہ مہینے کی کوتاہیوں پر توبہ کرے، آنے والے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کا عزم کرے اور اپنے دل کو ذکر الہی سے زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَیْن، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی نشانیوں میں سے بنایا۔ اسی طرح چاند کا بڑھنا، گھٹنا اور مختلف منازل سے گزرنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک مومن جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے صرف چاند نظر نہیں آتا، بلکہ اسے اپنے رب کی قدرت، حکمت اور عظمت یاد آتی ہے۔ تو اپنے رب کی اسی حکمت، قدرت اور عظمت کو یاد کرتے ہوئے جو انسان ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر 70 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو اس کی اولاد اور وہ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاتے ہیں، رزق دروازے توڑ کر ان کے گھر آتا ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو لازمی کیجئے، اس میں دیر یا کمی کوتاہی نہ کیجئے، کیونکہ یہ موقع سال بعد آتا ہے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور مہینہ عطا فرمایا ہے اور یہ موقع سال بعد آیا ہے۔ پچھلے سال اگر یہ وظیفہ نہیں کر سکے اور پچھلے ماہ میں جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جو وقت ہمارے سامنے ہے اسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ شاید یہی مہینہ ہماری زندگی میں توبہ کا آغاز بن جائے، شاید یہی مہینہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، شاید یہی مہینہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، شاید یہی مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت عطا کر دے، اور شاید یہی مہینہ ہمارے دل میں ایسا اخلاص پیدا کر دے جس کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ میرے محترم ناظرین، ربیع الاول کا سب سے بڑا سبق دولت کا حصول نہیں، بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع سنت، درود و سلام، اخلاق حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ترجمہ: یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس لیے ربیع الاول ہمیں اس عظیم نعمت کو یاد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں اور اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے محفوظ رکھیں، اور یہ عمل ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر لازمی پڑھیں۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے آپ لوگ دولت کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر کی اولاد نیک، فرما بردار اور دولت مند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو دنیا کے ہر میدان میں ترقی اور کامیابی سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ذکر صرف یہ نہیں کہ انسان مخصوص الفاظ زبان سے ادا کرے۔ ذکر کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد رکھے، اس کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کے احکام کو یاد رکھے، اس سے ڈرے، اسی سے امید رکھے، اسی سے مدد مانگے اور ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرے۔ انسان جب ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ عمل کرتا ہے کہ جس کو 70 مرتبہ پڑھنے سے وہ اور اس کی اولاد 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاتے ہیں، اس کے گھر رزق دولت دروازے توڑ کر آتا ہے، یہ بھی دراصل اسی بات کی نشانی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، کیونکہ جو انسان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو مال و دولت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور جو انسان بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں یہ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کی طرف محو ہوتا ہے، جس سے اس کے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، آج انسان کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں، گھر ہے لیکن اطمینان نہیں، وسائل ہیں لیکن دل پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا اصل سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے دل کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑا اللہ ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی بنیاد کو تازہ کرتا ہے۔ ناظرین، اب ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر رزق کا مطلب صرف پیسہ، کاروبار، نوکری یا مال سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے۔ رزق میں مال بھی شامل ہے، لیکن صرف مال ہی رزق نہیں، صحت رزق ہے، اولاد رزق ہے، والدین کا سایہ رزق ہے، اچھا شریک حیات رزق ہے، امن و سکون رزق ہے، حلال روزگار رزق ہے، علم نافع رزق ہے، ایمان رزق ہے، ہدایت رزق ہے، نیک دوست رزق ہے، وقت رزق ہے، دل کا اطمینان رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب ہم رزق کی وسعت کی دعا کریں تو صرف یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے زیادہ پیسہ دے، بلکہ یوں دعا کریں، اے اللہ مجھے حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، مجھے دوسروں کا محتاج ہونے سے بچا، مجھے اپنے فضل سے اتنا عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں۔
یہ دعا رزق کے وسیع مفہوم کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور جب انسان ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ عمل 70 مرتبہ کرتا ہے کہ جس کے پڑھنے سے وہ اور اس کی اولاد بہت جلد رزق و دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے، رزق دروازے توڑ کر اس گھر میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی رزق کی تمام صورتیں اس بندے کو مل جاتی ہیں، اور جس کو یہ سب کچھ مل جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ ناظرین، رزق کو سمجھنے کے لیے ہم اسے مختلف صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم مالی رزق ہے، جیسے حلال آمدنی، کاروبار، ملازمت اور تجارت۔ دوسری قسم جسمانی رزق ہے، جیسے صحت، طاقت اور تندرستی۔ تیسری قسم خاندانی رزق ہے، جیسے نیک اولاد، اچھا خاندان اور محبت کرنے والے رشتہ دار۔ چوتھی قسم روحانی رزق ہے، جیسے ایمان، تقوی، قرآن سے محبت، نماز کی توفیق، ذکر کی لذت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ پانچویں قسم علم کا رزق ہے، یعنی ایسا علم جو انسان کو حق اور باطل میں فرق سمجھائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ چھٹی قسم سکون کا رزق ہے۔ بعض اوقات ایک انسان کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، گھر میں محبت ہوتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزق کے حوالے سے متعدد مقامات پر رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رزق کے معاملے میں تقوی انتہائی اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص فوراً کروڑ پتی بن جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایسے راستے پیدا کر سکتا ہے جن کا اسے پہلے سے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ ترجمہ، بس اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ یہاں انسان کو ایک بہت بڑا اصول سکھایا گیا۔ رزق کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ترجمہ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان کو اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، مگر دل کا بھروسہ مخلوق کے بجائے خالق پر ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب آپ کو ایک اور بات سمجھاتے ہیں کہ کیا ذکر کرنے سے رزق میں برکت آ سکتی ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر، شکر، تقوی، استغفار اور اطاعت کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی اسے حرام کمائی سے روکتا ہے، وہ دھوکے سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، خیانت سے بچتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ یوں اس کی کمائی حلال ہوتی ہے اور حلال رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں مروی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ذکر صرف چند الفاظ کا نام نہیں، بلکہ مومن کے دل کی زندگی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمایا کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ یہ معنی صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ سوچیں، جس بندے کو اس کا رب یاد کرے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب بندہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد والے اس مہینے کے آغاز میں یہ عمل 70 مرتبہ کر لیتا ہے کہ جس کے پڑھنے سے وہ اور اس کی اولاد مالا مال ہو جاتے ہیں، رزق دروازے توڑ کر ان کے گھر آتا ہے، تو دراصل یہ بھی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ کیونکہ جب انسان اس عمل کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ عمل کرتا ہے اور دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے ذکر کے ذریعے تیری رضا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے،
میرے موجودہ رزق میں برکت عطا فرما، میرے حرام سے بچنے کے اسباب پیدا فرما، میرے قرض ادا فرما، میرے گھر میں سکون اور برکت عطا فرما، اور مجھے ایسا رزق عطا فرما جو میرے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا سبب بنے۔ تو اس نیت سے انسان اللہ کی توجہ حاصل کرتا ہے، اور جب اللہ کی توجہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، اور جس بندے پر رب مہربان ہو جائے تو اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس عمل میں جلدی کیجئے، دیر نہ کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ یہ لمحہ کہیں غفلت لاپرواہی میں گزر جائے اور پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں ہیں، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ ربیع الاول کا چاند دیکھیں تو آپ نے یہ عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی، فوراً آپ نے اس عمل کو بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں کر لینا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق، مال و دولت کثیر مقدار میں عطا فرمائے گا، اور آپ اتنی ترقی کریں گے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 70 مرتبہ کیا اور کیسے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے سے پڑھنے والا اور اس کی اولاد مالا مال ہو جاتے ہیں، رزق دروازے توڑ کر ان کے گھر آتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی شروع کر دینا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں ہیں، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس عمل کو چاند دیکھتے ہی شروع کرنا ہے، اور آپ نے دل میں کوئی وسوسہ اور کوئی خیال نہیں لانا کہ پتہ نہیں یہ عمل اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد والے اس مہینے کے آغاز میں جب یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ دل میں خواہش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھنا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ کرنا ہے، قرآن کی آیات سے امید حاصل کرنی ہے، حلال رزق کے لیے دعا کرنی ہے، اور ساتھ ہی اپنی عملی زندگی میں حلال کمائی، محنت، دیانت اور تقوی اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد والے اس مہینے میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارے دین و دنیا سنور سکیں۔ تو جیسے ہی آپ کو ربیع الاول کا چاند دکھائی دے، آپ نے سب سے پہلے کسی جگہ سکون سے بیٹھ جانا ہے، اگر ممکن ہو تو وضو کر لیں، قبلہ رخ بیٹھنا بہتر ہے، اور دل میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں تیرے رزق، میں تیرے ذکر، درود شریف اور دعا کے ذریعے تیری رضا چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میرے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کے دروازے کھول دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر والوں کے لیے خیر عطا فرما، مجھے حرام کمائی سے بچا، میرے جائز کاموں میں آسانی پیدا فرما، اور مجھے اپنے فضل سے کسی کا محتاج نہ کر۔ اس طرح کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہوئے الفاظ کو سمجھیں، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، پھر اگر کوئی شخص محبت سے، اخلاص سے اور سنت کی پیروی کی نیت سے کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اسے اپنے رب کی رحمت سے کتنی امید رکھنی چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں اور ان کے معنی کو دل میں رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یا رزاق، اے بہت زیادہ رزق دینے والے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رزاق ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن رزق پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد کہیں یا فتاح، اے بند دروازے کھولنے والے۔ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ راستہ کہاں سے نکلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں۔ اس کے بعد کہیں یا وہاب، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عطا پر بھروسہ رکھیں۔ ان 3 ناموں کو ملا کر آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 70 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عظیم اذکار اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، حمد، توحید اور کبریائی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان کی بنیاد یعنی توحید کا اقرار ہے، جبکہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتا ہے، اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے بندہ اقرار کرتا ہے کہ اصل طاقت اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس عمل کے دوران استغفار کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ترجمہ: پس میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا۔ یہ سورۃ نوح کی آیات ہیں۔ یہاں ہمیں استغفار، اللہ کی طرف رجوع اور دنیاوی نعمتوں کے درمیان تعلق کی ایک عظیم قرآنی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے عمل کے دوران کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور انسان کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی یاد دلاتا ہے۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا، اور پھر اب دونوں ہاتھ اٹھائیں اور عاجزی سے دعا کریں، یا اللہ تو رزاق ہے، ہم تیرے محتاج بندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے حلال رزق کے راستے کھول دے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہماری ملازمت میں آسانی عطا فرما، ہمارے جائز کاموں میں کامیابی عطا فرما، ہمارے قرض ادا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمیں حرام کمائی، سود، دھوکے، خیانت اور ناجائز طریقوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو رزق ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اتنا عطا فرما کہ ہم خود بھی حلال طریقے سے زندگی گزاریں اور تیرے ضرورت مند بندوں کی مدد بھی کر سکیں، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ربیع الاول کے مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، اپنے ذکر میں لگنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے، حلال رزق کمانے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔